بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب شبرغان پر شمالی اتحاد والوں نے قبضہ کر لیا تو ہم شبرغان سے مزار شریف آ رہے تھے کہ راستے میں اطلاع ملی کہ عبد المالک نے غداری کر کے مزار شریف پر قبضہ کر لیا ہے۔ ہزاروں طالبان شہید و گرفتار ہو چکے ہیں۔ شبرغان اور مزار کے درمیان 125 میل کا فاصلہ ہے، جس کے درمیان میں بلخ اور چمتال کے علاقوں میں ہم 6 ساتھی ایسے پھنسے کہ نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ چمتال جو پختونوں کی بستی تھی، جب ہم نے دیکھا کہ یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تو ہم قریب ہی بستی میں چلے گئے۔ وہاں پر ہماری ملاقات سابق جہادی کمانڈر اختر لوچک سے ہوئی، جو ہمیں اپنے گھر لے گیا۔ رات اس کے گھر میں گزاری۔ صبح معلوم ہوا کہ سب راستے مخالفین کے قبضے میں ہیں۔ اختر لوچک نے کہا، آپ لوگوں کے لیے خطرہ ہے کیونکہ میرا گھر سڑک کے بالکل قریب ہے۔ آپ لوگ کمانڈر غوث الدین کے پاس چلے جائیں۔ جب ہم جانے لگے تو اس نے کہا کہ نہر تک تو گاڑی جا سکتی ہے، اس لیے آپ وہاں تک لے جائیں۔ جب ہم نہر پر پہنچے تو ہم نے گاڑی میں سے بڑا مخابرہ، بیٹری اور چند دوسری چیزیں نکالی اور گاڑی اس کے حوالے کر دی۔ وہاں سے ہم کشتی پر سوار ہو کر نہر کے اس پار پہنچے تو وہاں کمانڈر غوث الدین اور اس کے ساتھ چند دوسرے کمانڈر موجود تھے جو ہمیں اپنے ساتھ لے گئے۔ دوسرے طالبان بھی اس جگہ پہنچ گئے جن کی تعداد تقریباً 800 تھی۔ اس کے بعد جہادی کمانڈر مولانا قاسم، جو بعد میں تحریک طالبان میں شہید ہو گئے تھے، ان کے قریبی ساتھی عبدالحادی ہمارے پاس آئے اور کہا کہ یہاں بہت ساتھی جمع ہو چکے ہیں، اس لیے یہاں بمباری کا خطرہ ہے، آپ لوگ یہاں نہ رکیں۔ اور اس نے کمانڈر غوث الدین سے بھی بات کی کہ ان لوگوں کی میں نے دعوت کی ہے، اس لیے ان کو میرے ساتھ جانے کی اجازت دے دیں۔ ہم 6 ساتھی تھے۔ مولانا عبد المنان حنفی شہید، عبد الغفار شہید، ملا برادر اخند، ملا گل محمد اخند اور رقم الحروف، وہ ہمیں ساتھ لے گیا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو وہاں قاضی قاسم خان بھی موجود تھے۔ اب وہ ہمیں ایک ایسے گھر میں لے گئے جو بہت پرانا، کسی جیل سے کم نہیں تھا۔ ہم نے اس کی صفائی وغیرہ کی اور اس کے بعد مخابرہ آن کر کے مرکز سے رابطہ کیا اور اپنی خیریت بتائی۔ ہم اس گھر میں 40 دن رہے، ہر روز رابطہ کر کے اپنے بارے میں مرکز کو بتاتے رہے۔ اسی دوران یہ خبر آئی کہ استاد عطا مزار شریف کا گورنر بن گیا ہے، تو مولوی قاسم نے کہا، اگر یہ خبر سچی ہے تو اب آپ کا مسئلہ بہت جلدی حل ہو جائے گا، کیونکہ استاد عطا میرے بہت پرانے دوستوں میں سے ہے۔ پھر قاضی قاسم صاحب مزار شریف روانہ ہو گئے اور جا کر استاد عطا سے بات کر کے واپس آ گئے۔ جب وہ واپس آئے تو میں ان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ کام ہو گیا ہے۔ پھر ہم نے مشورہ دیا کہ میں قاضی قاسم کے ساتھ استاد عطا کے پاس جاتا ہوں، اگر میں مطمئن ہو گیا تو بعد میں آپ لوگوں کے پاس قاضی قاسم کو بھیج دوں گا، آپ حضرات ان کے ساتھ آ جانا، اور اگر اس نے غداری کی تو میں اکیلا ہی پکڑا جاؤں گا۔ چنانچہ قاضی قاسم اور راکم مزار شریف کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب ہم استاد عطا کے ایک بڑے دفتر میں پہنچے تو وہاں اس کے بڑے بڑے کمانڈر جمع تھے۔ ہم بھی وہاں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے سب کمانڈروں کو رخصت کر دیا اور ہمارے پاس بیٹھ گیا۔ اس کے بھائی کو ہمارے رہبروں نے بتایا کہ یہ استاد عطا کے خاص ساتھی ہیں، کسی خاص کام کے لیے پاکستان جا رہے ہیں۔ اس نے ہماری بہت خدمت کی، مگر وہ اور وہاں کے دوسرے کمانڈر بار بار ہماری طرف دیکھتے ہوئے آپس میں کہتے، یہ طالبان لگتے ہیں۔ جب رات ہوئی تو انہوں نے طالبان کے خلاف من گھڑت قصے شروع کر دیے۔ ہم ان کی باتیں سنتے سنتے سو گئے۔ جب صبح ہوئی تو دوبارہ سفر شروع کیا اور درہ سالنگ سے آگے دشمن نے طالبان کے خوف سے پل اور سڑک جگہ جگہ سے توڑی ہوئی تھی۔ اب انہوں نے ہمیں 2 رہبر دیے اور اس رہبر کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیا، جس کو بشیر سالنگی کے بھائی نے بھیجا تھا، کیونکہ وہ پہاڑی راستوں سے بہت اچھی طرح واقف تھا، اور خود واپس چلے گئے۔ اب ہم نے بہت لمبا سفر طے کرنا تھا۔ پورا دن سفر کرنے کے بعد ہم ایک گھر کے پاس سے گزرے تو ایک ساتھی نے کہا، ان سے چائے کا پوچھو۔ وہ شمالی لوگ تھے، مگر ان کو یہ معلوم نہیں ہوا کہ ہم کون ہیں، تو انہوں نے 10 لاکھ افغانی کے عوض ایک چینک چائے اور چند روٹیاں دی۔ چائے وغیرہ پی کر ہم نے دوبارہ سفر شروع کیا۔ کچھ دیر ہی سفر کیا تھا کہ دشمن کا ایک گروپ آ گیا اور اس نے ہم سے پوچھا کہ آپ لوگ کہاں سے آ رہے ہوں، وہاں دشمن کی کیا خبر ہے، یعنی طالبان کی کیا خبر ہے؟ تو ہم نے کہا وہ سب کے سب ختم ہو گئے، تو وہ چلے گئے۔ پھر ہم سفر کرتے ہوئے طالبان اور شمالیوں کے خط اول کے درمیان پہنچ گئے۔ وہاں پر موجود شمالی کمانڈر نے ہمیں روک لیا اور ہم سے تحقیق کرنے لگا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو وغیرہ۔ ہمارے رہبروں نے اس کو بتایا کہ یہ استاد عطا کے خاص ساتھی ہیں اور کسی کام کے لیے اس نے ان کو پاکستان بھیجا ہے
اور وہ خط اس کو دیے تو اس نے کہا جاؤ۔ جب ہم جانے لگے تو اس نے پھر ہمیں واپس بلا لیا اور کہنے لگے پہلے میں اپنے بڑے کمانڈروں سے پوچھ لوں پھر جانا۔ تھوڑی دیر بعد کہنے لگا جاؤ۔ جب ہم جانے لگے پھر بلا لیا۔ اسی طرح اس نے ہمیں کئی بار جانے کو کہا اور جب ہم جانے لگتے تو پھر واپس بلا لیتا۔ آخر اس نے کہا کہ آپ جا سکتے ہیں مگر جلدی جلدی یہاں سے نکل جاؤ۔ ہم نے وہاں سے نکلتے ہی طالبان کے خط کی طرف ایک ساتھی کو روانہ کر دیا تاکہ وہ طالبان کو بتائے کہ ہم کون ہیں، اور خود آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ایک جگہ پر جا کر بیٹھ گئے۔ وہ ساتھی گیا اور اونچی آواز میں کہا کہ گولی نہیں چلانا۔ جب طالبان کو پتا چلا کہ کون آیا ہے تو انہوں نے مخابروں میں ایک دوسرے کو بتانا شروع کر دیا۔ تب دشمن کو بھی پتا چلا کہ ہمارے ہاتھوں سے کون نکل کر گیا ہے تو اس نے ہمارا پیچھا کیا مگر ہم اپنے مقام تک پہنچ چکے تھے۔ اس خط کے مسئول نے ہمیں گاڑی میں بٹھایا اور کابل میں وزیر دفاع کے دفتر لے گئے۔ اتنا لمبا سفر پیدل کرنے سے ہمارا برا حال ہو چکا تھا۔ انہوں نے فوراً ڈاکٹر کو بلا کر ہمارا طبی معائنہ وغیرہ کروایا۔ اسی دوران کابل ریڈیو کے سربراہ کو بھی معلوم ہو گیا کہ ہم کابل پہنچ گئے ہیں تو وہ بھی ہمارے پاس آئے، ہمارا انٹرویو لے کر ریڈیو پر نشر کر دیا۔ اس کے بعد ہم قندھار روانہ ہو گئے۔ قندھار پہنچ کر امیر المومنین سے ملاقات کی تو انہوں نے کھانے اور چائے کے بعد ہمیں گھر روانہ کر دیا۔ مزار شریف میں ہزارہ لوگ بھی آباد ہیں جو شیعہ مذہب کے پیروکار ہیں۔ اس کے علاوہ ازبک اور تاجک قوم کے لوگ بھی آباد ہیں۔ یہ سب طالبانوں پر وحشیوں کی طرح جپٹ پڑے۔ ہر گلی، ہر راستے اور ہر گھر سے طالبانوں پر گولیوں کی بارش ہونے لگی۔ مزار شریف میں رہنے والی ہر قوم اور ہر قبیلے نے ایک دوسرے سے بڑھ کر طالبان پر ظلم کیا، مگر جو ظلم ہزارہ شیعہ نے طالبان پر کیا اس کو بیان کرتے ہوئے زبان لڑکھڑا جاتی ہے۔ اس ظلم کو کبھی بلایا نہیں جا سکتا۔ عبدالعلی مزاری مزار شریف میں شیعوں کا بڑا پیشوا تھا۔ طالبان کے ساتھ جنگ کے دوران میدان شہر سے گرفتار ہوا۔ جب اسے ہیلی کاپٹر کے ذریعے قندھار لے جایا جا رہا تھا تو اس نے طالبان پر حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے اس کو ہیلی کاپٹر میں ہی قتل کر دیا گیا۔ اس کی لاش اس کے آبائی علاقے مزار شریف میں بھیج دی گئی۔ وہاں اس کے عقیدت مندوں نے اس کی قبر پر ایک خوبصورت مزار بنایا۔ ایرانی حکومت نے اس کی قبر کو قیمتی پتھروں سے مزین کرنا چاہا اور بہت عرصے تک اس کی تعمیر کا کام ایران کی نگرانی میں ہوتا رہا۔ جب طالبان کے ساتھ دھوکہ ہوا اور عبد المالک کی فوج نے طالبان کا قتل عام شروع کیا تو شیعوں نے بھی طالبان کے خون سے اپنے دل کی آگ بجھانے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ 10 طالبان کو ہاتھ پاؤں سے جکڑ کر خچر گاڑی کے پیچھے باندھ دیا جاتا اور پورے شہر میں اس وقت تک گھسیٹا جاتا جب تک شہید نہ ہو جاتے، اور بہت سے طالبان کو مزاری کی قبر پر لے جا کر مرغیوں کی طرح ذبح کر دیا گیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ شہداء کے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ کوئی بھی کسی طالب کو اپنے گھر میں پناہ دینے کو تیار نہیں تھا۔ جو لوگ طالبان سے ہمدردی رکھتے تھے وہ بھی ان درندوں کے خوف سے ان مظلوموں کی کوئی مدد نہیں کر سکتے تھے، سوائے چند پختون گھرانوں کے جو سب کچھ ہونے کے باوجود طالبان کی ہر ممکن مدد کر رہے تھے۔ جب مزار شریف کی زمین طالبان پر تنگ ہو گئی تو بچ جانے والے قندوز کی طرف بڑھتے گئے اور ساتھ ساتھ دشمن کا مقابلہ بھی کرتے گئے۔ طالبان تاشکر غان کے دروں سے ہوتے ہوئے یرکنگ کے راستے بغلان اور قندوز تک پہنچے۔ اس وقت طالبان کے سرپرستوں میں ملا دوست محمد اخند شہید، ملا داداللہ اخند بھی طالبان کے ساتھ تھے۔ جب یہ بچا کچا قافلہ بغلان پہنچا تو وہاں پر حزب اسلامی کا کمانڈر طالبان کے سامنے آ گیا اور آگے جانے سے روک دیا۔ جب حکمت یار سے رابطہ کیا تو اس نے حکم دیا کہ طالبان سے اسلحہ لے لو اور سب کو احمد شاہ مسعود کے حوالے کر دو۔ جب اس نے طالبان کے سامنے یہ بات رکھی تو طالبان نے ماننے سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ ہمارے بہت سے ساتھی مزار اور شبرغان میں شہید ہو چکے ہیں، ہم بھی یہاں شہید ہو جائیں گے مگر اسلحہ تمہارے حوالے نہیں کریں گے، اور امیر المؤمنین کی طرف سے بھی یہی حکم تھا۔ جب اس کمانڈر نے طالبان کا جذبہ دیکھا تو اطاعت طالبان کے لیے اپنے دروازے کھول دیے اور اپنی جان و مال تک طالبان کے سامنے پیش کر دیا اور ہر طرح کا تعاون کیا۔ اسی وجہ سے قندوز طالبان کا بڑا مورچہ بن گیا اور ہر طرف سے دشمن قندوز پر حملے کرنے لگے۔ دو طرف سے احمد شاہ مسعود اور دو طرف سے ازبک اور ہزارہ شیعہ قندوز میں داخل ہونے کی کوشش کرتے رہے، لیکن وہ اس شہر میں داخل نہ ہو سکے۔ طالبان کے لیے قندوز شہر سے نکلنے کا کوئی زمینی راستہ نہیں تھا، صرف طیاروں کے ذریعے رات کے وقت دوسرے علاقوں سے رابطہ ہوتا۔ جو لوگ مزار سے پہاڑوں کی طرف گئے دشمن نے ان کا پیچھا کیا اور ان کو شہید کر دیا۔ مولوی احسان اللہ شہید کے ساتھ بہت سے طالبانوں کو پکڑا گیا اور سب کو شہید کر دیا، اور وہ جگہ جس میں ان کو شہید کیا گیا شادان تنگی کے نام سے مشہور ہے۔
اسی طرح مزار ایئرپورٹ کے قریب 40 طالبان پیاس کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ ان طالبان کی 40 لاشیں برآمد ہوئی۔ میمنہ کی جیل سے طالبان کو نکال کر کنویں میں پھینک دیا گیا۔ بعد میں جب طالبان نے یہ علاقہ فتح کیا تو بہت سے کنووں سے طالبان شہداء کی ہڈیاں برآمد ہوئی، اور جن طالبان کو شبرغان جیل میں قید کیا گیا تھا ان سب کو دشت لیلا کے صحرا میں لے جا کر گھسیٹتے، مارتے اور شہید کر دیتے۔ یہ علاقہ ریت کا بہت بڑا ریگستانی دشت ہے۔ اس جگہ 4 بڑے بڑے کنویں بھی موجود تھے۔ طالبان کو شہید کرتے اور ان میں ڈالتے جاتے، یہاں تک کہ 200 طالبان کو ایک ہی قبر میں دفن کر دیا گیا۔ جو طالبان شبرغان میں جنگ کے دوران شہید ہوئے ان کی لاشوں کو بھی اس صحرا میں لا کر پھینک دیا گیا، اور جو طالبان مزار میں شہید ہوئے یا جیلوں میں شہید کیے گئے ان سب کی لاشوں کو بھی صحراؤں میں پھینک دیا گیا۔ المختصر یہ کہ شمال کی ہر گلی، ہر گاؤں اور ہر پہاڑ طالبان کے خون سے سرخ ہو گیا، اور دشمن نے اتنا قتل عام کیا کہ وہ یہ سمجھنے لگا کہ طالبان ختم ہو گئے ہیں، اور تمام دنیا میں یہ تبصرے ہونے شروع ہو گئے کہ تحریک طالبان دم توڑ گئی۔ احمد شاہ مسعود بھی خوش فہمی کا شکار ہو کر اپنی پوری طاقت کے ساتھ کابل پر قبضے کا خواب آنکھوں میں سجائے بگرام پر حملہ آور ہوا، لیکن وہ ہزاروں کوششیں کرنے کے باوجود اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ امیر المؤمنین قندھار سے خود بگرام پہنچے اور طالبان کی رہنمائی کرنے لگے۔ طالبان نے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر دشمن کا مقابلہ کیا، اور دشمن اپنے زخم چاٹتے چاٹتے گھر لوٹ گیا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے کہ طالبان کمزور ہیں، ایران نے گڑبڑ کرنے کی کوشش کی، مگر اللہ تعالیٰ نے ایرانیوں کے دلوں میں طالبان کا ایسا رعب ڈالا کہ ان کو آگے بڑھنے کی جرت نہ ہوئی۔ دشمن اپنی مجالس میں تبصرے ہی کرتے رہ گئے کہ طالبان آج گئے کھل گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دشمن کی ارادوں کے برعکس طالبان کے ہر محاذ کا دفاع بچے کچے طالبان سے کروایا۔ طالبان نے حالات پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ ہرات کی طرف طالبان نے بادغی صوبے اور ضلع غور ماچ میں اپنے مورچے بنائے۔ 1 سال تک دشمن اس محاذ پر تابڑتوڑ حملے کرتا رہا، مگر طالبان نے دشمن کو آگے آنے سے روکے رکھا۔ آخر طالبان نے دشمن کو سبق سکھانے کا ارادہ کیا اور بڑے حملے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ جس راستے پر پانی ایک دفعہ چلا جائے دوبارہ وہ راستہ پانی کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ طالبان کے تمام کمانڈر یہاں جمع ہوئے، جن میں ملا برادر آخوند، ملا فاضل آخوند، ملا داد اللہ آخوند، مولوی عبد المنان شہید اور ملا دوست محمد سنگرمل شہید اور دوسرے حضرات شامل تھے۔ طالبان نے غور ماچ کے محاذ سے دشمن پر چڑھائی کرنے کا فیصلہ کیا، اور اگلے دن طالبان نے دشمن کے مورچوں پر حملے شروع کر دیے۔ بہت سخت جنگ ہوئی اور دشمن کو اتنی مار پڑی کہ اس کو پیچھے بھاگنے کے علاوہ کوئی راستہ نظر نہ آیا، اور دشمن اپنا سب کچھ چھوڑ کر بھاگ گیا اور ضلع المار کے پہاڑوں میں جا کر مورچے بنا لیے۔ طالبان نے بھی چڑھائی جاری رکھی اور پیچھا کیا، یہاں تک کہ المار کے پہاڑوں میں دشمن کو پا لیا۔ یہاں بھی سخت جنگ کے بعد دشمن فرار ہو گیا اور بہت سی لاشیں اور سامان چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ طالبان نے پیش قدمی جاری رکھی اور دوسری رات فاریاب میں داخل ہو گئے تو طالبان واپس چلے گئے۔ اب جمعہ بازار دشمن کے قبضے میں چلا گیا۔ ہم تقریباً 300 ساتھی دونوں طرف سے دشمن کے درمیان میں پھنس گئے۔ اب ہمارے آگے بھی دشمن تھا اور پیچھے بھی دشمن، واپسی کا راستہ بھی بند ہو گیا تھا۔ تو مغرب کے بعد ہم پر بھی حملے شروع ہو گئے، اور انہوں نے حملے سے پہلے ہی ہر گھر اور ہر گاؤں میں اپنے لوگ چھپا دیے تھے کہ جب طالبان پر حملے شروع ہوں تو ہر طرف سے حملے کر کے ان کو بالکل بے بس کر دیا جائے۔ یہ بغاوت اتنی سخت تھی کہ جس کو بھی دیکھا وہ طالبان پر گولیاں برسا رہا تھا، اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ دشمن کون ہے اور دوست کون ہے۔ اب مولوی عبد المنان حنفی جو ہمارے مسئول تھے، انہوں نے کہا کہ یہاں رہ کر دشمن کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہے، اگر ہم مزید یہاں رک گئے تو ہم میں کوئی بھی نہیں بچے گا۔ ہم سب جمعہ بازار کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ طے ہوا کہ راستے میں جو بھی آئے اس کا مقابلہ کریں گے۔ جب جمعہ بازار کی طرف لوٹے تو ہمارے اوپر ہر طرف سے گولیاں چل رہی تھی۔ آگے والے ساتھی پیدل چل رہے تھے اور ان کے پیچھے گاڑیاں تھی۔ آگے والے ساتھی ہم پر ہونے والی فائرنگ کا جواب دے رہے تھے۔ اس طرح یہ قافلہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا گیا۔ جب ہم جمعہ بازار پہنچے تو وہاں دشمن نے ہم سے پہلے ہی مورچے بنائے ہوئے تھے۔ انہوں نے چاروں طرف سے ہم پر گولیوں کی بارش کر دی، تو طالبان بھی ان کا مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ طالبان کے حملے میں جب دشمن نے تیزی دیکھی تو وہ ڈر گیا اور اس نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا، اور طالبان ان کے درمیان سے گزر گئے اور اپنی پرانی جگہ پر جا کر محاذ بنا لیا۔ اور 2-3 دن بعد طالبان نے دوبارہ چڑھائی کا فیصلہ کیا اور سورج نکلتے ہی دشمن پر حملے شروع کر دیے۔ اب طالبان کی قیادت ملا داد اللہ آخوند کر رہے تھے۔
اس دن بہت سخت جنگ ہوئی اور طالبان جمعہ بازار تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب دشمن نے بھی پورا زور لگایا کہ طالبان آگے نہ بڑھیں، مگر طالبان نے ایسے زوردار حملے کیے کہ دشمن ان کے سامنے ٹھہر نہ سکا۔ صبح سے شام تک کی اس جنگ میں طالبان تک کر نڈھال ہو گئے اور اب مزید پیش قدمی نہ کر سکے اور واپس آ کر اپنے پرانے مورچوں میں رک گئے۔ دوسری طرف رشید دوستم کے طیاروں نے طالبان کے مورچوں پر بمباری شروع کر دی۔ طالبان نے ان کا ایک طیارہ مار گرایا۔ اسی دن یہ خبر ملی کہ ملا داداللہ اور ملا فاضل اخند زخمی ہو گئے ہیں۔ ابتدائی طبی امداد کے بعد انہیں طیارے کے ذریعے فاریاب سے ہرات بھیجنے کے لیے طیارے میں بٹھایا گیا۔ جب طیارہ فضا میں بلند ہوا تو دوستم کے لڑاکا طیاروں نے ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا اور پائلٹ سے رابطہ کر کے اس کو کہا کہ طیارہ شبرغان ایئرپورٹ پر اتار دو ورنہ اس کو تباہ کر دیا جائے گا۔ پائلٹ نے کہا ٹھیک ہے۔ اب طالبان کا طیارہ آگے تھا اور جیٹ اس کے پیچھے جا رہے تھے۔ موقع ملتے ہی طالبان کے پائلٹ نے طیارہ ترکمانستان کی حدود میں داخل کر دیا۔ اس وقت ترکمانستان طالبان کا حامی تھا۔ پائلٹ نے وہاں کی ایئرپورٹ سے رابطہ کیا اور صورتحال بتائی۔ ایئرپورٹ والوں نے دوستم کے طیارے کو خبردار کیا کہ وہ ترکمانستان کے حدود کی خلاف ورزی سے باز رہے ورنہ اسے مار گرایا جائے گا۔ یوں طالبان کا طیارہ اللہ کی مدد سے زخمی طالبان کو لے کر خیر و خیریت سے ہرات پہنچ گیا۔ فاریاب کے محاذ پر اس وقت ملا برادر، ملا عبدالسلام اور مولوی عبدالحنان حنفی اور ملا دوست محمد اخند طالبان کی قیادت کر رہے تھے اور 3 دن بعد ملا فاضل اخند بھی محاذ پر پہنچ گئے۔ اب طالبان نے دوبارہ حملے کی تیاریاں شروع کر دی۔ اس دفعہ طالبان نے اپنی حکمت عملی تبدیل کرتے ہوئے دشمن پر وار کرنے کا فیصلہ کیا۔ دشمن کی فوج جمعہ بازار فیض آباد ضلع میں جمع تھی، جس کے مغرب کی طرف پختونوں کا ایک علاقہ موسا تھا۔ طالبان نے ایسے طریقے سے حملہ کیا کہ دشمن کو معلوم نہ ہو سکا کہ طالبان کا رخ کس طرف ہے اور آدھی تشکیل جمعہ بازار کی طرف بھیج دی۔ جب طالبان اپنی جگہ پر پہنچ گئے تو طالبان نے جمعہ بازار کی طرف چڑھائی شروع کر دی۔ جنگ تیز ہو گئی تو علاقہ موسا والے طالبان نے فیض آباد پر حملے شروع کر دیے۔ کیونکہ فیض آباد جمعہ بازار کے پیچھے تھا اس لیے دشمن دفاع نہ کر سکا اور طالبان نے فیض آباد پر قبضہ کر لیا اور اس کے بعد طالبان نے اپنا رخ جمعہ بازار کی طرف کیا۔ اب جمعہ بازار میں موجود دشمن طالبان کے محاصرے میں آ گیا۔ اب طالبان نے دونوں طرف سے دشمن پر حملہ کیا۔ دشمن میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ دشمن کے لیے اس وقت صرف بلچرغ آستانہ بابا کی طرف بھاگنے کا ایک راستہ تھا اور وہ بھی پیدل چلنے والوں کے کام آ سکتا تھا۔ گاڑیوں سے اس راستے پر سفر کرنا ممکن نہیں تھا۔ جمعہ بازار میں دشمن نے عبرتناک شکست کھائی اور اپنا تمام بڑا اسلحہ اور گاڑیاں چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ طالبان نے دشمن کے بہت سے فوجی گرفتار کر لیے اور بہت بڑی تعداد میں قتل کیے۔ طالبان ایک بائی 4 گاڑی میں ایک ٹینک کا پیچھا کر رہے تھے کہ ٹینک نے ایک گولہ گاڑی پر دے مارا جس سے گاڑی میں موجود 8 طالبان شہید ہو گئے اور کچھ زخمی ہو گئے۔ فیض آباد کی طرف سے ملا فاضل اخند اور جمعہ بازار کی طرف سے ملا برادر اخند اور مولوی عبدالحنان حنفی دونوں محاذوں کے درمیان ایک جگہ پر آ کر ملے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔